لاکھ سنیت کی شان ہے جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے رضا اسی کا نام ہے۔ صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک بار پڑھنے والا سے بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شاعر کہتا ہے یہ کون ہے اور کیوں لاچار بیٹھے ہیں، یہ کون ہے اور کیوں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں لگتا ہے سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں، یہ کون ہے اور کیوں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں تو ادھر آ جائیں جلدی، دور بیٹھے ہیں ایسا لگتا ہے چوکیدار بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات جلد سے جلد محفل کے اندر آ جائیں، کیونکہ جو انسان محفل پاک میں بیٹھتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے اسی انسان کو فضیلتوں سے مفضل کیا جاتا ہے، اور جو حضرات محفل کے باہر رہتا ہے تو وہ ان رحمتوں سے ان نعمتوں سے دور اور آشنا رہا کرتا ہے جو محفل کے اندر نہیں بیٹھا کرتا ہے۔ حضرات ایک شخص نے مجھ سے کہا ہے کہ حضرت صابر پاک کے تعلق سے ایک شعر کہہ دینا، تو میں ان کی نظر یہ شعر کرتا ہوں، اور اس شعر میں ایک لفظ ہے ایک طرف، سمجھ لیجئے گا ایک طرف، جب میں ہاتھ یوں کہوں تو آپ حضرات کو کہنا ہوگا ایک طرف۔ شاعر کہتا ہے کہنے کو تو کروڑوں ساجد ہیں، کہنے کو تو کروڑوں ساجد ہیں، کرتے ہیں عبادت سب لیکن، کہنے کو تو کروڑوں ساجد ہیں، کرتے ہیں عبادت سب لیکن، وہ ساری عبادت ایک طرف شبیر کا سجدہ، وہ ساری عبادت ایک طرف شبیر کا سجدہ ایک طرف، ہر ایک ولی سب غوث و قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ہر ایک ولی سب غوث و قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ولیوں کی جماعت ایک طرف میرے غوث ہے تنہا ایک طرف، جماعت ایک طرف میرے غوث ہے تنہا ایک طرف۔ حضرات جو لوگ غوث پاک کے نام کا چراغ لگاتے ہیں وہ لوگ اس شعر کو سنیے گا اور سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ حضرات شاعر کہتا ہے کہنے کو تو کروڑوں ساجد ہیں، کرتے ہیں سب عبادت لیکن، وہ ساری عبادت ایک طرف شبیر کا سجدہ ایک طرف، ہر ایک ولی سب غوث و قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ولیوں کی جماعت ایک طرف میرے غوث ہے تنہا ایک طرف۔ جس گھر میں دیا لگ جاتا ہے، جس گھر میں دیا لگ جاتا ہے، جس گھر میں دیا لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے، جس گھر میں دیا لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے، سارے ملک کے جھنڈے ایک طرف میرے غوث کا جھنڈا ایک طرف، میرے غوث کا جھنڈا ایک طرف، ایک آن میں حرکت کرتا ہے، ایک آن میں حرکت کرتا ہے، چیر کے وہ رکھ دیتا ہے، ایک آن میں حرکت کرتا ہے، چیر کے وہ رکھ دیتا ہے، جنگل کا راجہ ایک طرف میرے غوث کا کتا ایک طرف، جنگل کا راجہ ایک طرف میرے غوث کا کتا ایک طرف، کہنے کو تو کروڑوں ساجد ہیں، کرتے ہیں سب عبادت لیکن، وہ ساری عبادت ایک طرف، وہ ساری عبادت ایک طرف شبیر کا سجدہ ایک طرف، ہر ایک ولی سب غوث و قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ولیوں کی جماعت ایک طرف میرا غوث ہے تنہا ایک طرف۔ جس گھر میں دیا لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے، جس گھر میں دیا لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے، سارے ملک کے جھنڈے ایک طرف میرے غوث کا جھنڈا ایک طرف، ایک آن میں حرکت کرتا ہے، چیر کے منہ رکھ دیتا ہے، جنگل کا راجہ ایک طرف میرے غوث کا کتا ایک طرف، جنگل کا راجہ ایک طرف میرے غوث کا کتا ایک طرف۔ کیا شان ہے صابر کلیت کی، کیا
شان ہے صابر کلیئر کی خود اپنا جنازہ پڑھتے ہیں، شان ہے صابر کلیئر کی خود اپنا جنازہ پڑھتے ہیں۔ دنیا کی ساری میت ایک طرف، میرے صابر کا جنازہ ایک طرف، دنیا کی ساری میت ایک طرف، میرے صابر کا جنازہ ایک طرف۔ اجمیر تو سبھی جاتے ہیں، اجمیر تو سبھی جاتے ہیں، سلطان و رعایا سب اکثر، اجمیر تو سبھی جاتے ہیں، سلطان و رعایا سب اکثر۔ ہند کے راجہ ایک طرف، اجمیر کے خواجہ ایک طرف، ہند کے راجہ ایک طرف، اجمیر کے خواجہ ایک طرف۔ حضرات، میں نے جس حدیث کریمہ کو پڑھا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات الی آخر الحدیث۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے بیچ کا دروازہ ہے۔ ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کسی انسان کو ایک بہت اچھا محل بنا کر دے دیا جائے اور اس میں تالا لگا دیا جائے اور اس سے کہا جائے تم ماں کی خدمت کرو گے تو تم اس کے مالک ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا یہ دروازہ اسی وقت کھلے گا جب تم باپ کے بھی فرما بردار ہوگے۔ میں کہتا ہوں جو لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ ماں کی عزت کرتے ہیں، وہ جنت تو پا لیں گے، لیکن جب تک اس کا باپ اس سے راضی نہیں ہوگا وہ جنت کے اندر انٹری کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ماں کی بھی خدمت ضروری ہے، باپ کی بھی خدمت ضروری ہے۔ ماں باپ کون ہوا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کا درجہ وہ ہوا کرتا ہے جو نبی کسی امت کے لیے دعا کرتا ہے تو نبی کی دعائیں فوراً قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اور اے میرے صحابہ، یاد رکھنا تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی میں ہوں۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی میں ہوں۔ میری زبان سے لفظ نکل بھی نہیں پاتے ہیں، میں دماغ میں سوچتا ہوں، خدا دعا قبول کر لیا کرتا ہے۔ یہی حال ماں باپ کا ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ سوچتے ہیں، کچھ دعا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جیسے ہی ماں باپ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں، اگر بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوا کرتے ہیں تو خدائے تبارک تعالیٰ ایسے ہی دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے ماں باپ کی، جس طریقے سے میری دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ زمین پر مجھے ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، زمین پر مجھے ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، مجھے اپنی ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ جن حضرات کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کے صحت کے لیے، اور جن لوگوں کے ماں باپ دنیا سے رخصت کر گئے ہیں وہ لوگ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے اس شعر کو سن کر ضرور سبحان اللہ کہیں گے۔ شاعر کہتا ہے زمین پر مجھے ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، مجھے اپنی ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے میری بوڑھی ماں، تیرے چہرے کی جھرریوں کی قسم، مجھے تیرے ہاتھ کی ہر لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہے ماں باپ کا درجہ۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، غوث اعظم کے مرید نے کہا اے غوث اعظم، آپ تو اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، آپ تو سید الانبیاء کے بیٹے ہیں، آپ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، ذرا اے رسول کے بیٹے ذرا یہ تو بتاؤ کہ باپ کا درجہ جو ہوا کرتا ہے، باپ کی حیثیت جو ہوا کرتی ہے، باپ کا وقار جو ہوا کرتا ہے وہ کیا ہوا کرتا ہے؟ تو حضرت سیدنا غوث پاک نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا یہ کسی اور کا کہنا نہیں ہے، یہ نبی کی اولاد کا کہنا ہے، نبی کے بیٹے کا کہنا ہے، امام حسن کے بیٹے کا کہنا ہے، اور ایک طرف سے امام حسین کے بیٹے کا بھی کہنا ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، ریگستان کے اندر ریت ہوا کرتا ہے اور دوپہر کا سخت وقت ہو اور دھوپ جو ہو شدت کی ہو، دھوپ بہت زیادہ کڑک ہو اور انسان حالت سفر میں ہو، انسان چل رہا ہے، راستے میں جو ایک پیڑ پڑتا ہے، راستے میں جو ایک درخت پڑتا ہے، انسان درخت کے نیچے بیٹھتا ہے تو مسافر کے لیے جو سامان، مسافر کے لیے جو آرام اس پیڑ سے ملتا ہے، وہی آرام، وہی حیثیت، وہی وقار ایک باپ کا ہوا کرتا ہے۔ باپ کی عزت کیا کرو، سیدنا غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں
ہیں حدیث پاک پڑھتا ہوں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آ جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بہت بڑا تاجر ہوں، میں بہت پیسہ کماتا ہوں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، میرا باپ میری پرمیشن کی بغیر ختم کر دیا کرتا ہے، میری اجازت کے بغیر پیسے کو لٹا دیا کرتا ہے، غریبوں میں فقیروں میں دے دیا کرتا ہے، پیسے کو میری اجازت کے بغیر ختم کرتا ہے، پیسہ میں کماتا ہوں، میرا باپ پیسہ نہیں کماتا ہے، یا رسول اللہ آپ میرے باپ سے کہہ دیں کہ پیسے کو اس طریقے سے نہ اڑائیں، پیسے کو خرچ نہ کریں، حالانکہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، وہ پیسہ ختم کریں گے تو کسی فالتو چیز پر ختم نہیں کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، فقیروں کی مدد کریں گے، بے آسراؤں کا سہارا بنیں گے، یتیموں کا والی بنیں گے، لیکن ان کے باپ نے ان کے بیٹے نے شکایت کر دی رسول پاک کی بارگاہ میں جا کر، تو رسول پاک کہتے ہیں جاؤ اس کے باپ کو بلا کر لے کر آؤ۔ اب وہ صحابی رسول آتے ہیں، بارگاہ رسول میں آ جاتے ہیں، صحابی رسول سے میرا نبی ارشاد فرماتا ہے تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے، تم اپنے باپ کی پرمیشن کے بغیر، تم اپنی باپ کی اجازت کے بغیر، تم اپنے باپ سے بغیر، تم اپنے بیٹے سے بغیر پوچھے یہ پیسہ ختم کر دیا کرتے ہو، غریبوں میں پیسہ دے دیا کرتے ہو، فقراؤں کی مدد کیا کرتے ہو، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ صحابی رسول رونے لگے، ان صحابی رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو زمین پر گرنے لگے، اتنے میں جبرائیل امی آ جاتے ہیں اور جبرائیل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ ان سے معاملہ بعد میں دریافت کرنا، ان سے میٹر آپ بعد میں پوچھنا، اس نے پہلے کچھ شعر کہے ہیں، اس نے اپنے دل کی کچھ آواز کہی ہے، اس آواز کو آپ سن لیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تم نے کچھ شاعری کی ہے، تم نے کچھ کہا ہے، کیا تم نے کچھ کہا ہے؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ دل میں ایک درد تھا، دل میں ایک کرب تھا، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے یا رسول اللہ، میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، میں نے شاعری تو کہی تھی لیکن کسی کو نہیں سنایا تھا، یا تو سننے والا میں تھا یا میرا خدا تھا یا آپ تھے یا رسول اللہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا تو میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا خدا کہتا ہے وہ شاعری سب کو سنا دو، وہ صحابی رسول شاعری سناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا اردو میں مطلب یہ ہوتا ہے، وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری شادی ہوئی تھی، میری بیوی اور میرے کچھ عرصے تک بچہ نہیں ہوا تھا، ہم نے بہت منتیں کی، ہم نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، ہم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے یا اللہ ہمیں کوئی اولاد دے دے، میری عورت بے آسرا ہے، ہم بے آسرا ہے۔ جب میری بیوی کسی کو ماں کہتے ہوئے سنتی ہے، کسی کو چچی کہتے ہوئے سنتی ہے، اس طریقے کے الفاظ سنتے ہیں نا تو میری بیوی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میری بیوی رونے لگتی ہے، وہ بھی سوچتی ہے دنیا والوں کو تو کہنے والے بہت ماں ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسا بھی تو ہوتا جو مجھے ماں کہتا، یا رسول اللہ میرے دل میں درد تھا، کوئی ایسا بچہ بھی تو ہوتا جو مجھے باپ کہہ کر پکارتا، یا رسول اللہ ہم نے بہت دعائیں کی تھی، الغرض دعاؤں کے بعد میں، سجدوں کے بعد میں خدا نے دعا کو قبول کر لیا اور ہمارا بیٹا پیدا ہو گیا، لیکن یا رسول اللہ جب بیٹا پیدا ہوا نا تو ہم نے کبھی اپنے لیے نہیں جیا، ہم نے اپنے بچے کے لیے جینا شروع کر دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اپنے لیے نہیں جیا، اپنے بچے کے لیے جینا شروع کر دیا، یا رسول اللہ گرمی میں سردی میں فاقے سے ہم رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہوا کرتا تھا، ہم بھوکے سو جایا کرتے تھے، میری بیوی اور میں بھوکے سو جایا کرتے تھے، لیکن اپنے بچے کو کھانا کھلایا کرتے تھے، یا رسول اللہ میری بیوی رات میں جب میرا بچہ پیشاب کر دیا کرتا تھا تو یا رسول اللہ میری بیوی اس کے پیشاب پر سویا کرتی تھی، ٹھنڈوں کے عالم میں اس نے اتنی سردیوں کو جھیلا ہے، اتنی پریشانیوں کو جھیلا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سردی کا موسم چل رہا ہے، اگر کوئی آپ کے گدھے کے اوپر، آپ کے لحاف کے اوپر ایک بوتل پانی ڈال دے تو بتاؤ کیسا لگے گا؟ بتاؤ اس ماں کے دل سے پوچھو جو پوری رات اپنے بچوں کے پیشاب پر سوتی ہے لیکن تم سے کچھ نہیں کہتی ہے، وہ اپنے بچوں کے پیشاب پر سوتی ہے، پورا بستر بھیگا رہتا ہے، وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے ساری پریشانی جھیلی، صرف اپنے بچے کے لیے جینا شروع کر دیا، یا رسول اللہ
اللہ میں نے کبھی کسی کی مزدوری نہیں کی، لیکن یا رسول اللہ جب میرا بچہ ہوا نا تو میں نے لوگوں کی مزدوری کرنا شروع کر دی، میں نے لوگوں کے تانا سننا شروع کر دیے، میں نے لوگوں کا کار کرنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ جو میرا بچہ ہے نا کبھی رات میں بیمار ہو جایا کرتا تھا نا تو ہمارا دل دھڑکنے لگتا تھا، یا رسول اللہ ہم کانپ جایا کرتے تھے کہیں ہمارے بچے کے لیے کچھ نہ ہو جائے، یا رسول اللہ کہیں ہمارا بیٹا بیمار نہ ہو جائے، کہیں ہمارا بیٹا مر نہ جائے، یا رسول اللہ کہیں ہمارا بیٹا انتقال نہ ہو جائے، یا رسول اللہ میں اور میری بیوی رات میں سجدہ کیا کرتے تھے اور رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے بچے کو صحت یاب کر، یا اللہ ہمارے بیٹے کو صحت یاب کر دے، یا رسول اللہ ہم یہ دعا کرتے تھے، ہمارے آنکھوں سے اشک جاری ہو جایا کرتے تھے، جب دن نکلا کرتا تھا نا تو ہم کہا کرتے تھے گاڑی منگاؤ، یہ منگاؤ وہ منگاؤ، فلاں ڈاکٹر کو بلا، فلاں حکیم کو بلا، یا رسول اللہ ان ڈاکٹروں کو بلا لیا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم نے اتنی پریشانی جھیلی ہے، یا رسول اللہ جب یہ کبھی سفر میں جایا کرتا تھا تو پیاس لگ جایا کرتی تھی اور میں بھی پیاسا ہوا کرتا تھا، میرا بیٹا بھی پیاسا ہوا کرتا تھا، یا رسول اللہ میں نے اس کی پیاس کا بھی خیال رکھا ہے، میں سوچتا تھا کہیں میرے بیٹے کا حلق سوکھ گیا ہوگا، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے منہ میں اپنی جیب کو رکھ دیا کرتا تھا تاکہ اس کو کچھ آرام مل جائے، تاکہ اس کو کچھ راحت مل جائے، کبھی دھوپ سخت ہوا کرتی تھی نا یا رسول اللہ تو میں جھک جایا کرتا تھا، اپنے بیٹے کو نیچے رکھ لیا کرتا تھا اور یوں جھک جایا کرتا تھا تاکہ دھوپ میرے بیٹے کو نہ لگے، یا رسول اللہ ہم نے اتنی پریشانی جھیلی ہے، یا رسول اللہ میں سوچا کرتا تھا جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا نا تو میں بے سہارا ہو جاؤں گا، لیکن میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، یا رسول اللہ میں بزرگ ہو جاؤں گا، میں بڑھا ہو جاؤں گا، میں دوسروں کے کام کرنے کی استطاعت میرے اندر نہ ہوگی، دوسروں کے کام کرنے کی طاقت میرے اندر نہ ہوگی، یا رسول اللہ میں سوچتا تھا میرا بیٹا تو ہے، میرا بیٹا میری مدد کرے گا، یا رسول اللہ یہ پیڑ کی طرح کھڑا ہوتا گیا اور میں ایک کمان کی طرح چھپتا گیا، یا رسول اللہ میں نے پھر بھی کہا کچھ نہیں، میرا بیٹا تو میری لاٹھی بنے گا نا، میرا بیٹا تو میرا سہارا بنے گا نا، لیکن یا رسول اللہ جب یہ آج بڑا ہو گیا ہے، آج میں اس کے پیسے خرچ کرتا ہوں تو اس کا لہجہ چڑھ جاتا ہے، یہ سخت بولتا ہے، یہ مجھے تیز آواز میں بولتا ہے، یا رسول اللہ جب اتنا نبی پاک نے سنا تو نبی پاک کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی رونے لگے تھے، میرے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا صحابی کو بلا اس بیٹے کو جو کہتا ہے میرے باپ کی پرمیشن کے بغیر، میرے باپ کی اجازت کے بغیر پیسے کو خرچ کرتا ہے، میرے باپ کی اجازت کے بغیر یہ پیسے لٹاتا ہے، غریبوں میں دیتا ہے، فقیروں میں دیتا ہے، جب وہ بیٹا آتا ہے میرے نبی کہتے ہیں اے بیٹے یاد رکھ لے، اے انسان یاد رکھ لے کہ جتنا حق تیری جان پر تیرا نہیں ہے، تیرے مال پر تیرا حق نہیں ہے، اس سے کئی زیادہ حق خدا نے تیرے باپ کو تیری جان پر دے دیا ہے، اگر تیرا باپ ہے تو اپنی جان کو لٹا دے، تو اپنی گردن کو لٹا دے، تو اپنی گردن کو کٹوا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حاجی حضور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے باپ کی حیثیت، لیکن نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں لوگوں نے بہت تقریریں کی، کوئی ماں کے تعلق سے کہتا ہے، کوئی کسی کے تعلق سے کہتا ہے، لیکن یار باپ کی بھی تو حیثیت ہے، کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو بتائے باپ کی کیا حیثیت ہے، باپ کا کیا وقار ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو، اگر ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے تو خدا تمہارے رزق میں بڑھوتری دے دے۔ بے شک بے شک، سبحان نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو گے تو خدا تمہیں زیادہ سے زیادہ رزق عطا کرے گا۔ یہ ماں باپ کی حیثیت ہے۔ دوسری جگہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں النظر فی وجہ والدہ عبادہ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں
کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کوئی فطرہ بھی دیتا ہے، لیکن کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو کہہ دے خدا نے میری نماز کو قبول کر لیا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے خدا نے میرے حج کو قبول کر لیا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے میں نے فلاں غریب کی مدد کی تھی، خدا نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن لوگوں، خدا کا رسول ارشاد فرماتا ہے، شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے میری عبادت کو قبول کر لیا ہے، لیکن نبی ارشاد فرماتے ہیں حجن مبرورا، جو انسان ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، خدا اسے ایک ایسے حج کا ثواب دیتا ہے جو گارنٹیڈ ہوتا ہے، خدا نے اسے قبول کیا ہوتا ہے۔ تو بتاؤ، یہ ماں باپ کے چہرے کی برکت ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ یاد رکھنا اے لوگوں، ماں باپ کا دل مت دکھایا کرو۔ اگر انسان ماں باپ کا دل دکھاتا ہے تو یاد رکھنا عرش اعظم ہل جاتا ہے، خدا کا آسمان ہلنے لگتا ہے، اور وہ اس وقت تک ہلنا بند نہیں کرتا ہے جب تک اس کے ماں باپ اسے بخش نہیں دیتے ہیں۔ ماں باپ کی کیا حیثیت ہے، تو میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک انسان رہتا ہے، اور وہ بھی سچا مسلمان رہتا ہے، کوئی کافر یا کوئی غیر مسلم نان مسلم نہیں رہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا رہتا ہے، خدا پر ایمان لانے والا رہتا ہے۔ وہ شخص حضور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا انسان رہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے ماں باپ تم میری اجازت کے بغیر پیسے خرچ کرتے ہو، تم جو پیسے خرچ کرتے ہو، تم پیسے لٹاتے ہو تو یہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، مجھے نقصان ہوتا ہے، میرے پیسے خرچ ہوتے ہیں، میں 2000 کماتا ہوں مثال کے طور پر، اس سمے 1000 کا تو زمانہ نہیں تھا، سونے کے سکوں کا زمانہ تھا۔ اس نے کہا مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں آپ کو، میں 2000 کماتا ہوں، آپ 1000 غریبوں میں دے دیتے ہیں، یتیموں کو دے دیتے ہیں، میرا 1000 کم ہو جاتا ہے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو انسان تھا، جو مسلمان تھا، اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان بزنس کے ٹور پر نکلتا ہے، تجارت کے لیے دوسرے شہر جاتا ہے، تو اس پر ڈاکوؤں نے تجارت پر حملہ کر لیتے ہیں، تو یہ کچھ حرکت کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرا پیسہ بچ جائے تاکہ میں ان سے تھوڑا جھگڑا کر لوں یا بول لوں، تاکہ میں حفاظت سے رہ جاؤں، میں ان سارے تاجروں کو بچا لوں۔ تو وہ ڈاکو جو رہتے ہیں نا، اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیتے ہیں، اور اس کو آ کر ساتھ کے جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ لے کر آتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جس جگہ وہ رہا کرتا تھا اس جگہ لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ بازار میں کھڑا رہتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ نہیں ہیں، دونوں ہاتھ الگ ہیں، اور لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا ہے، ڈاکوؤں نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے نہیں نہیں اے لوگوں، ڈاکوؤں نے نہیں کاٹا ہے، میرے ماں باپ مجھ سے ناراض تھے، میرے ماں باپ مجھ سے راضی نہیں تھے، یہ ان کی دل دکھانے کا نتیجہ ہے کہ آج میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اور اس لیے کبھی ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرو، ماں باپ کا دل وہ ہے کہ عرش اعظم کو ہلا دیا کرتا ہے۔ آخرکار اس نوجوان کو لے کر آتے ہیں، اب ماں باپ کا دل تو ماں باپ کا دل ہوا کرتا ہے، کتنے بھی ماں باپ راضی ہو ناراض ہو، لیکن بیٹا جب ماں باپ کو بلاتا ہے تو دل سے باپ ہمیشہ آواز دیتا ہے، دل سے ماں ہمیشہ آواز دیتی ہے۔ جب اس حالت میں اپنے بیٹے کو دیکھا تو ایک طرف ماں سجدے میں گر جاتی ہے، ایک طرف باپ گر جاتا ہے، رات کا عالم ہے، تنہائی کا عالم ہے، بیٹا بستر پر لیٹا ہوا ہے اور لحاف کچھ اوڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن ماں باپ دعا کرتے ہیں یا اللہ میں ناراض تھی، باپ کہتا ہے یا اللہ میں تو ناراض تھا، لیکن اب تو میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں نا، یہ
ہاتھ جو اس کے کٹے ہیں نا ہماری ناراضگی کی وجہ سے کٹے ہیں نا، اب تو ہم راضی ہیں نا، یا اللہ میرے بیٹے کے ہاتھوں کو واپس کر دے۔ یا اللہ ماں دعا کرتی ہے، ماں رو رہی ہے، مصلی بھیگ رہا ہے، باپ دعا کر رہا ہے، ماں دعا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کا کرشمہ ہوتا ہے، بیٹا جاگتا ہے تو ہاتھوں کو دیکھتا ہے، دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہے، وہ سوچتا ہے کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں ہے، کہیں یہ کوئی ایسا قصہ تو نہیں ہے، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ دیکھتا سوچتا ہے، وہ آواز دیتا ہے اپنی ماں کو، آواز دیتا ہے اپنے باپ کو، ماں باپ دوڑے دوڑے آتے ہیں، ماں باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو نے آج میرے بیٹے کو ہاتھ واپس کر دیے ہیں، آج سے ہم اتنی عبادت کریں گے، اتنی عبادت کریں گے کہ ہم عابدوں میں شمار ہونے لگیں گے۔ یہ ہوتے ہیں ماں باپ۔ آؤ سناتا ہوں ایک اور واقعہ کہ ماں کیا ہوا کرتی ہے، تو آؤ دیکھو ماں کا وقار دیکھو کہ ایک ماں ہو۔ حضرت وقت تو زیادہ نہیں ہوتا، وقت زیادہ ہو فوراً بتا دیجیے۔ وقت زیادہ ہو فوراً بتا دینا، صرف ایک بات۔ جی حضرت پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی والکرم والعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے۔ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے۔ بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان طریقہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ ایک اللہ کا بندہ رہا کرتا ہے، پکا سچا مسلمان ہوتا ہے۔ اب بتاؤ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، حج کرنا یہ ثواب ہے یا نہیں ہے؟ یہ فرض بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے جب اتنا پیسہ تمہارے پاس ہو جائے کہ تم حج زیارت کے لیے جو کافی ہو اور لوگوں کو تمہارے گھر والوں کو پریشانی نہ ہو، جس پر حولان حول گزر جائے، تو تم پر کعبہ شریف کا دیدار کرنا یہ فرض ہے۔ اب اس مسلمان کی ماں جو رہا کرتی تھی بہت زیادہ کمزور رہا کرتی تھی، وہ مسلمان وہ انسان اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن دل تو دل ہوا کرتا ہے نا، اس کے دل میں جو تمنا ہوتی ہیں وہ انگڑائی لیتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے میں نے کبھی خانہ کعبہ کا زیارت تو نہیں کی ہے، میں نے کبھی اللہ کے گھر کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن دل میں تمنا انگڑائی لیتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کو ضرور دیکھوں گا، میں مدینہ شریف جاؤں گا اور اللہ کے رسول کے روزے کی زیارت کروں گا۔ یہ ارادے سے ماں کے پاس جاتا ہے، ماں سے کہتا ہے ماں اجازت دیجئے تاکہ میں مکہ شریف اور مدینہ شریف جا سکوں۔ ماں اجازت نہیں دیتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا میں بوڑھی ہوں، بیٹا تو ہی میرا سہارا ہے، اگر تو چلا جائے گا تو بتا کہ میری خدمت کون کرے گا، مجھے پانی کون دے گا، میرا دیکھ بھال کون کرے گا، میری دیکھ ریکھ کون کرے گا۔ لیکن دل نہیں مانتا ہے، وہ سچا عاشق رسول اور چلا جاتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے۔ یہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے اپنی نوشتہ میں بیان کیا ہے، میں یہ اپنی طرف سے بنا کر نہیں بول رہا ہوں، حضرت روم نے اپنی کتاب میں اس چیز کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن ماں لوگوں سے پوچھتی ہے میرا بیٹا کہاں ہے۔ ماں کہتی جب پوچھتی ہے تو ماں سے کہا جاتا ہے تمہارا بیٹا خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چلا گیا ہے۔ اس کے دل سے ایک بددعا نکلتی ہے ماں کی۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا مجھے بے سہارا چھوڑ گیا ہے، میرا بیٹا مجھے
بے سہارا چھوڑ گیا ہے، یا اللہ اسے خانہ کعبہ کے قریب تک مت پہنچنے دینا۔ اس نے یہ دعا کی، ماں کی خدمت کرنا بھی نیکی ہے، اور خانہ کعبہ کے جو طواف کرنا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ نیک کام کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس نے بد دعا کر دی۔ اب پہنچتے پہنچتے ایک گاؤں کے قریب پہنچتا ہے، رات کا عالم ہوتا ہے، وہ ایک پلاننگ بناتا ہے کہ دن میں سفر کروں گا، پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا۔ اب مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ ایک راست اسی گاؤں میں ایک انسان چوری کرتا ہے، اور وہ بھاگتا بھاگتا